بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 17 مئی کو عالمی یوم ہائپر ٹینشن منایا جاتا ہے، یا بلند فشار خون بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم بلند فشار خون کی یا ہائی بلڈ پریشر کی بات کریں تو دنیا بھر میں 1 ارب سے زائد افراد بلند فشار خون کا شکار ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں پچھلی دہائی کی یا پچھلے 3 سے 4 سال کی، تو ایک ریسرچ بھی لندن کی ایک یونیورسٹی نے ایک ریسرچ بھی کی ہے، اس کے مطابق 3/3 افراد اضافہ ہوا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ لوگوں میں ٹینشن میں اضافہ، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگوں کے سونے کی روٹین ہے اور جو کھانے پینے کی روٹین ہے، اس میں بہت حد تک طرز زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ اس کی وجہ سے اس مرض میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ہر تیسرا فرد بلند فشار خون کا شکار ہے، جبکہ جو دوسرا فرد ہے جو بلند فشار خون کا شکار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس مرض کا شکار ہو گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں، خاص طور پہ اگر ہم ذیابیطیز کے مریضوں کی بات کریں تو اگر وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بلند فشار خون کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اکثر ان کے اچانک یا کڈنی فیل ہو جاتے ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، یا دل اچانک ان کا فیلئر کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بینائی چلی جاتی ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ فالج ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ مریض فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ بلند فشار خون کے مریض۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں دل کے امراض کی، ایک بہت بڑا اسپتال دنیا بھر میں، اس اسپتال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دل کے امراض کا سب سے بڑا اسپتال دنیا کا NICVD ہے۔ یہاں اگر ہم OPD کی بات کریں تو روز 5000 افراد لائے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر مریض بلند فشار خون کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ماہر امراض قلب پروفیسر ڈاکٹر طاہر صغیر موجود ہیں۔ تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے ان کو یہاں اپنی سروس دیتے ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اور بہت اہم ٹاپک بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر کا مرض۔ سر، یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی اس میں اضافہ ہوا، 1 ارب سے زائد تجاوز کر چکے ہیں مریض، اور پاکستان میں ہر تیسرا فرد بلند فشار خون کا شکار ہے۔ وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اس میں پاکستان میں اگر آپ یہ 1/3 کہہ رہی ہیں، 40 سے 50 سال کے بعد یہ نمبر پھر 50% بھی ہو جاتا ہے۔ بنیادی وجوہات جو ہیں وہ ہم لوگوں کا لائف سٹائل ہے، جو کہ اس کے بڑھنے میں بہت زیادہ معاون ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کی بیماری کے متعلق 95% تو عام طور پہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بچوں میں اور بڑی عمر میں کچھ وجوہات پائی جاتی ہیں جن کا علاج کیا جائے تو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے بارے میں آپ کو ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے۔ انسانی جسم کے لیے بلڈ پریشر جو ہے شریانوں کے اندر ایک مخصوص پریشر کو مینٹین کر کے خون کی سپلائی کو تمام آرگنز کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے لیمٹ سے تجاوز کر جائے تو اس کی وجہ سے پھر بیماری ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ بیماری، جس کو ہم عام طور پہ خاموش قاتل بھی کہتے ہیں، کہ یہ بیماری آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے اور جو مریض ہے اس کو پتہ نہیں چلتا۔ مریض کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب جو بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے قباہتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ان کو دل کی بیماری ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا ان کا دل کمزور ہو جائے، ان کو سانس ہونے لگے، یا یہ کہ ان کی دماغ کی شریان میں کوئی نقص ہو جائے اور وہ فالج کا شکار ہو جائیں خدا نخواستہ، یا یہ کہ بڑھنے کی وجہ سے ان کے گردوں پہ اثر ہو جائے اور وہ گردے کے فیل ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو کہ پھر یا آنکھیں ضائع ہو جائیں، یہ وہ موٹی موٹی چیزیں جو اس خاموش قاتل کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں بنیادی چیز جو دیکھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں کا جو کلچر ہے اس کی بنیاد پہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔
اگر آپ کو یاد ہو آپ کے والدین دادا وغیرہ ان کے زمانے میں یہ چیزیں کم ہوتی تھی. وجہ یہ تھا کہ اس زمانے میں فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. اب جس کو کہتے ہیں نا ایک سوزوکی کلچر کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں دیہات میں دروازے پہ جو ہے نا سوزوکی آ جاتی ہے اور لوگ وہاں سے بیٹھ کے اپنے آفس تک جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا زہر قاتل ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو شوگر کا مریض ینگ ایج میں ان کی بھی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, جس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ایک تو آپ کی ڈائٹری ہیبٹس جو ہیں وہ صحت مند نہیں ہیں, اور دوسرے آپ کا چلنا پھرنا نہیں ہے, اور جو سب سے بڑی جو کیا کہنا چاہیے پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ ایک موبائل کلچر آ گیا ہے جو رات کو 2-2 3-3 بجے تک لوگ یوز کرتے ہیں. تو جو اللہ نے رات آپ کو سونے کی بنائی ہے لوگ موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. اور چونکہ موبائل کی جو لائٹ ہے فلکرنگ لائٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تو آپ کی نیند جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو نیند پوری نہیں ہو پاتی. تو ایک میری ذاتی رائے میں جو میری آبزرویشن ہے, جو ینگ بچے ہمارے جو کالج اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں ان کے اسٹرینڈ کی وجہ سے کامنلی اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, کہ ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں میں بھی اب بلڈ پریشر کا مرض بہت دیکھا جا رہا ہے. جی ہاں, اور اس میں ڈیفینیٹلی ہیلدی ہیبٹس نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موٹاپا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ کچھ چیزیں جو رواج میں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں, ان کی جگہ آپ کے جو فاسٹ فوڈ ہیں انہوں نے لے لیا ہے. فاسٹ فوڈ میں جو سب سے بڑا چارم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ ہینڈی ہوتے ہیں اور جلدی جلدی آپ کھا بھی لیتے ہیں, اور وہ ایک جس طرح کی ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ وہ ایک سٹیٹس بنا دیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے پھر یہ چیزیں جو ہے نا بڑا عام ہو گئی ہیں. سب سے بڑی جو اس کے ساتھ خوراک کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ چلنا پھرنا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے زمانے میں جتنے بھی اسکول ہوتے تھے ان کے ساتھ گراؤنڈز ہوتے تھے, اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی تھی, انٹر اسکول ٹورنامنٹ یہ وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ایٹ دا موسٹ 400 گز کبھی کبھی تو 200 گز میں بھی آپ کے سیکنڈری اسکول کھلے ہوئے پرائیویٹ. تو اس کی وجہ سے بچے میں وہ رجحان پایا نہیں جاتا کہ وہ کھیل کود کرے. اگر وہ کھیل کود کریں گے تو چیزیں ہیلدی ہیبٹس بنیں گی اور چیزیں بہت بہتر ہوں گی. صحیح. سر مجھے بتائیں کہ خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین کی اگر میں بات کروں تو وہ توجہ نہیں دے پاتی. بلڈ پریشر کی مریض ہیں, سر میں درد ہو رہا ہے, ٹیبلٹ لے لی یا کچھ لے لیا, لیکن دکھانا نہیں ہے وقت پر. خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے جب ایک سروے بھی میں نے کیا جو خاص طور پر کڈنی فیلئر پہ تھا, اور ایک میں اگر کہوں کہ ہارٹ فیلئر پہ تھا, تو اس میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ خواتین کی تعداد تھوڑی سی زیادہ تھی. مطلب وہ توجہ اس وقت نہیں دے پاتی. ان کا کہنا یہی تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بلڈ پریشر ہو رہا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مرض ہو رہا تھا. بات یہ ہے کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں ذرا نیگلیکٹڈ ہیں. گھر میں بھی جب کھانا پکتا ہے تو سب سے آخر میں وہ کھاتی ہیں, تو نیگلیکٹڈ ہیں خواتین. اگر بلڈ پریشر کے لیے جو سب سے اچھی بات ہے نا کہ ایک تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے عام طور پہ گھروں میں تقریباً سب کو بلڈ پریشر لینا آتا ہے, اگر آپ مرکری والے سے لیں, کیونکہ عام طور پہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی ہو تو آج کل جو ہے نا کیلیبریٹڈ FDA اپرووڈ آ گئے ہیں الیکٹرانک, اس سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ضروری بتانا ضروری اس لیے ہے کہ جو بھی فرد ہو گھر کا وہ کم از کم مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ ایسی ہنسی مذاق میں اپنا بلڈ پریشر دیکھ لیں. گھروں میں ہوتا ہے نا کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو ساتھ میں دوسروں کا بھی دیکھ لیا کریں. صحیح. اور بلڈ پریشر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملٹیپل ریڈنگز لی جائیں اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ بھئی ہاں بلڈ پریشر آپ کو ہے. جب آپ کو بلڈ پریشر ہے تو پھر اس کے بعد دوائی اور پھر لائف سٹائل
سے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، جو کہ تمام ہیلدی ہیبٹس ہیں دوائیوں کے ساتھ. اگر دوائی نہیں بھی لیتے تو آپ کو ہیلدی ہیبٹس شروع سے رکھنے ہوں گے. ان ہیلدی ہیبٹس کو آپ مینٹین کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. مٹھائی وغیرہ جتنی بھی ہے وہ آپ بند کر دیں. اللہ میاں نے اس کے لیے پھل بنایا میٹھے کے لیے. بیکری کے آئٹم آپ لمٹ کر دیں یا بند کر دیں. اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے ہیں تو جی بلڈ پریشر اور ریفائنڈ فوڈ جتنے ہیں ان کو اوائڈ کریں. کوشش کریں مچھلی، مرغی، سبزیاں، دالیں جو عام گھروں میں پکتی ہے وہ آپ کھائیے، اور کسی قسم کی بدپریزی نہ ہو، اور جو بھی چیز ہو وہ اعتدال میں ہو. اس سے چیزیں پھر مینٹین رہتی. صحیح. سر کتنا زیادہ نقصان دہ ہے اگر ایک فرد کو وہ ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے اور وہ کافی عرصے تک اس کو مطلب وہ یا خیال نہیں کرتا، یا وہ ڈاکٹر کو دکھاتا نہیں ہے، یا وہ پراپر ادویات نہیں لیتا، تو کتنا عرصہ گزرتا ہے اور کس قسم کی پیچیدگیاں لاحق ہوتی ہیں؟ دیکھیں بلڈ پریشر کے جیسے میں نے کہا کہ ایک سائلنٹ کلر ہے، تو عام طور پہ 50% لوگ تو ڈائگنوز ہی نہیں ہوتے. باقی جو بچ جاتے ہیں ان میں سے بھی 50% ایسے ہوتے ہیں جو ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، دوائی پوری نہیں لیتے. کیونکہ بلڈ پریشر کی آپ دوائی لیتے ہیں اور پھر وقتی طور پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر میرا ٹھیک چل رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، عام ایک پرسپشن ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو نزلہ زکام والی بیماری ہے، شاید ہفتہ 10 دن ہو گیا، اب تو بلڈ پریشر کنٹرول ہے، بند کر دیتے ہیں. تو پھر ایک تو پتہ نہیں ہونا بلڈ پریشر، دوسرے پتہ ہونے کے باوجود دوائی استعمال نہیں کرنا، اور پھر تیسری چیز دوائی کی جو مقدار ہے وہ پوری ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر آپ ریگولر فالو اپ کریں گے، اور ساتھ میں جو بیماریاں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، ڈائبٹیز اور دوسری چیزیں، ان کا بھی علاج کرتے رہیں گے، تو جو کمپلیکیشنز ہیں جیسے میں نے کہا کہ جو میجر آرگنز ہیں، آپ کا برین ہے، آئی ہے، ہارٹ ہے، آپ کے گردے ہیں، ان میں کمپلیکیشن ہونے کا ریٹ کم از کم ہو جائے گا اگر آپ اطمینان بخش طریقے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں گے. صحیح. سر نارمل بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اگر ہم نارمل کی بات کریں؟ بلڈ پریشر 120/80 روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو 120/80 کے قریب قریب رہنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ سیڑھی چڑھ کے آئے ہیں، آپ نے چائے پی ہے، آپ کسی سے غصہ کر رہے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اوپر والا جس کو ہم سسٹولک کہتے ہیں وہ 100 اور تقریباً 30 کے درمیان ہونا چاہیے، 130 کے درمیان. اور ڈائسٹولک جس کو ہم کہتے ہیں وہ 60 اور 80 کے درمیان رہنا چاہیے. یہ وہ رینج ہے جو کہ آپ کے چلنے پھرنے میں کبھی آپ کو 130 مل جائے گا، کبھی 120 مل جائے گا، 110 مل جائے گا اوپر کا، نیچے کا 60 مل جائے گا، کبھی 70 مل جائے گا، کبھی 80 مل جائے گا. تو اس رینج میں رہنا چاہیے بلڈ پریشر. صحیح. سر مجھے بتائیں، بہت زیادہ غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہنوں میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سر میں درد تھا، دوا کھا لی، ریلیکس ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے. بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ٹینشن تھی، ٹینشن ریلیز ہوئی اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، نارمل ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی بینائی کمزور ہونا شروع ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ مطلب ان کی گردے میں تکلیف شروع ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے ٹیسٹ کی روٹین پر آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو بلڈ پریشر کے مریض سے، اس کی وجہ سے گردے پہ افیکٹ ہو رہا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ اپنا معائنہ سال میں کس طرح کروائیں؟ اور خاص طور پہ ہم چیسٹ پین یونٹ کی بات کر لیں، ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے، تو ہم وہاں جا کر بھی اپنے بلڈ پریشر چیک کروا سکتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ جا کے چیک کروا لیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے کراچی شہر کے لیے اور انٹیریئر سندھ کے لیے. ڈیفینیٹلی وہاں پہ جانا اور جا کے بلڈ پریشر چیک کرانا، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹینڈرڈ طریقے سے بلڈ پریشر چیک ہوگا اور صحیح ریڈنگ آئے گی. مگر جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، عام طور پہ ہر گھر میں کسی نہ کسی کا تعلق رہتا ہے میڈیکل پروفیشن سے یا گلی محلے میں، تو ضروری نہیں ہے کہ روزانہ آپ جائیں، مگر مہینے میں 1-2 دفعہ جو ہے نا بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں. 18 سال سے یا اس سے اوپر کی عمر کے لوگ. اور اس میں یہ ہوگا کہ کم از کم آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بلڈ پریشر کی ریڈنگ کیا ہے. اگر بلڈ پریشر کی ریڈنگ آپ کو پتہ چل جائے گی تو پھر آپ کسی سے بات بھی کر سکیں گے، بتا بھی سکیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو شاید اس کا علم نہ ہو کہ بھئی 140/90 جو ہے نارمل ہے کہ نہیں ہے، مگر آپ کو اگر کہیں پہ چیک کرایا 140/90 ملا
پھر آپ نے کبھی ذکر کیا یا ڈاکٹر سے ڈسکس کیا کہ بھئی 140/90، تو کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی ایک ریڈنگ 140/90 کی ہے، تو اب آپ اپنا جو ہے ذرا بی پی مانیٹرنگ کر لیں، اور بی پی مانیٹرنگ کے ساتھ پھر اس کو اسٹیبلش کر لیں کہ بی پی ہے تو پھر دوائی شروع کر لیں گے. صحیح. سر اس مرض کے لیے خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ واک بہت ضروری ہے، جی. تو اگر کوئی اس کا شکار ہو گیا ہے، اس کی 2-3 ریڈنگ اس نے دیکھی ہیں کہ ہاں روٹین سے ہٹ کے ریڈنگز ہیں، تو کیا وہ دوائیوں کے علاوہ بھی اس مرض سے بچ سکتا ہے؟ مطلب کیا وہ ہم ایک صورت میں کہتے ہیں کہ ریورٹ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دیکھیں جو واک ہے نا وہ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ تو آپ نے کرنی ہے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر ڈیلی کے حساب سے اگر آپ کریں، یا 30 سے 40 منٹ کے حساب سے 5 دن کم از کم کریں، اور وہ باقی چیزوں کے لیے بھی آپ کے فائدہ مند ہے، آپ کے جوڑوں کے لیے، آپ کی شوگر کے لیے، اور باقی جو جسم کے اعضاء ہیں ان کے لیے بڑا معاون ثابت ہوتی ہے. واک تو بہت ضروری ہے. جہاں تک بات ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے اگر ہے تو وہ دوائیوں کے بغیر ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ اگر باقاعدگی سے دوائی لے رہے ہیں، بلڈ پریشر آپ کا اطمینان بخش کنٹرول ہے، تو کم از کم اس کے لیے 2 سال کا پیریڈ چاہیے ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے. جب کنٹرول میں ہے تو پھر آپ دوائی بند کر سکتے ہیں. چونکہ میں نے آپ کو بتایا شروع میں ہی کہ اس کی بیماری کے متعلق 95% جو ہے نا ابھی تک اس کی کازز کا پتہ نہیں ہے، اور جب ہو گیا تو پھر اس کو جو ہے نا آپ نے مانیٹرنگ کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے. ختم نہیں ہوتا وہ تو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول میں ایک تو نارمل کنٹرول میں لانا ہے، دوسرے کبھی کبھی بلڈ پریشر کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں، تو اس میں پھر وہ ایمرجنسی جو بلڈ پریشر بڑھا ہوتا ہے اس کو مخصوص طریقے سے کم کیا جاتا ہے. پورا نہیں کنٹرول کیا جاتا، کسی حد تک کنٹرول کر کے، تاکہ اینڈ آرگن جو ہے نا ڈیمیج نہ ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو پہلے آپ قبول کریں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے. جب آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے کہ آپ کو یہ چیز ہے، پھر آپ اس کا علاج کریں، اور 2 سال تک اگر بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول میں رہتا ہے تو پھر آپ دوائی بند کر سکتے ہیں. صحیح. مطلب اگر بلڈ پریشر کا مریض کنٹرول کر لیا ہے، اس نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. سر غذا کا کتنا تعلق ہے اس سے بلڈ پریشر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ غذا کا تو بہت تعلق ہے. اگر آپ دیکھیں جو غریبوں کے لیے یا کراچی میں جو خوراک ملتی ہے کہ آپ نہاری پائے جو ہے نا بڑے سستے اس میں کھا لیتے ہیں، اور یہی چیزیں جو ہے نا ذرا تکلیف دہ ہو جاتی ہیں آگے فیوچر میں جا کے. اسی طرح مرچ مسالے والی چیزیں کوئی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر نمکین چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں نمکو اور ان سب چیزوں کا بہت زیادہ رواج ہے. اسی طرح اگر ہمارے کوئٹہ میں ہے، جیسے سیف کرنے کے لیے پستے اور دوسری چیزیں جو ہے نا ان کو نمک میں کر دیا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے اس کو نمک میں، تو وہ چیز بھی بڑی تکلیف دہ ہے کہ وہ نمک کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ کھاتے ہیں. ٹیسٹ تو ملتا ہے. کراچی شہر میں اگر آپ دیکھیں جو دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے کہ لکڑی کی ریڈی پہ آگ لگا کے بھونا جاتا ہے مکئی کو، نمک میں. تو وہ نمک میں بھونتے ہیں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جو مکئی بھونی جاتی ہے، نمک میں بھونی جاتی ہے، وہ اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے نمک کا. تو کوشش یہ کریں کہ اعتدال میں چیزیں رہیں، اعتدال سے باہر نہ جائے، جاتی نہ ہو. مطلب نمک کی جو زیادتی. مقدار آپ کو جو روزانہ کے حساب سے چاہیے وہ عام طور پہ ہم لوگ کے گھروں میں وہ استعمال ہو جاتی ہے. تو ایکسس نمک جو ہے نا جس کو کہتے ہیں اسپرنکل کرنا، کہ آپ امرود پہ ڈال کے کھا رہے ہیں، آپ انڈے پہ ڈال کے کھا رہے ہیں، ان کو بھی اوائڈ کرنا ضروری ہے. اور یہ جیسے میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ جب آپ کھاتے ہیں تو اس وقت آپ کو ٹیسٹ مل جاتا ہے، صحیح، مگر وہ پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. اگر آپ باقاعدگی سے کھائیں گے نا تو پھر تھوڑی سی پریشانی. سر کولیسٹرول کا کتنا تعلق ہے بلڈ پریشر سے؟ کولیسٹرول ڈیفینیٹلی شریانوں کی بیماری جو ہے نا، شوگر، بلڈ پریشر بھی مینٹین ہوتا ہے شریانوں میں، اور کولیسٹرول کی جو ساری چیزیں ہیں ان کی جہاں بنتا ہے، جہاں سے نکلتا ہے، پھر وہ شریانوں میں جا کے جمع ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر کسی کی شریان کا، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کا اندر کا جو لیومن ہے وہ 4 ملی میٹر کا ہے. اگر اس نے کولیسٹرول کا خیال نہیں کیا اور وہاں کولیسٹرول جمنا شروع ہوا
تو اندر کا لیومن جو ہے نا وہ 2.5 ملی میٹر کا ہو جائے گا. صحیح. اب اسی 2.5 ملی میٹر پہ 120 ملی میٹر کا اگر پریشر جا رہا ہو تو وہ شریان کو نقصان دینے کے لیے کافی زیادہ ہوگا بنسبت 4 ملی میٹر کی شریان میں. صحیح. تو شریان کا لیومن جب چھوٹا ہوگا اس میں پریشر وہی آئے گا بلڈ پریشر کا, تو اس سے پھر نقصان ہونے لگے گا, اس سے آزاد جلدی ڈیمیج ہوگا. یہ چیز آپ جو فالج وغیرہ ہے نا ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, پھر شریان پھٹ جاتی ہے پھر. صحیح. سر آپ 30 سال ہو گئے آپ کو یہاں اس ادارے میں, کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا کہ جو دل کے فیلئر مریض ہیں, کتنے ایسے مریض آئے جو بلڈ پریشر کا شکار تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ فیلئر پہ چلے گئے؟ دیکھیں تقریباً 30 سے 40% مریض ہیں جو بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں. گردے فیلئر, بینائی کمزوری, فالج یا دل کمزور ہو جائے اس میں آتے ہیں. اور جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو پھر دل کے پٹھوں کے ساتھ تھوڑی سی قباحت یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ ڈیمیج ہو گیا تو وہ دوبارہ ریوائیو ہوتا نہیں ہے. اسی طرح برین کی جو خلیے ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو وہاں تک پہنچنے سے پہلے اگر آپ کنٹرول کریں گے تو مریض کی جو آگے لائف ہے وہ آسان ہو جائے گی. صحیح. سر کوئی میسج دینا چاہیں گے ہائپر ٹینشن ڈے کے حوالے سے, خاص طور پہ لوگوں کو, عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہائپر ٹینشن ڈے میں جو بنیادی میسج ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہر ایک کو اپنا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے, اور کم از کم مہینے میں 1 یا 2 دفعہ وہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرائے, آرام سے بیٹھ کے سکون کے ساتھ. اور خدا نخواستہ اگر بلڈ پریشر ہے تو پھر اس کا اطمینان بخش علاج کریں, اس کو کیجول نہ لیں. اگر آپ کیجول لیں گے تو اس میں پریشانی ہوگی کہ یہ بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے, یہ پھر فیوچر میں آپ کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو جائے گا. اس لیے جب ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی تو آپ اس کا مکمل علاج کیجئے, اور ساتھ میں پھر بہت ضروری ہے کہ اپنا ہیلدی لائف سٹائل آپ نے رکھنا ہے. موبائل جو ہے نا میرے خیال میں 3310 کو جو ہے نا دوبارہ لانچ ہونا چاہیے. اینڈرائیڈ اور آئی فون جو ہے نا یہ سارے بند ہو جانے چاہیے. اگر یہ نہیں بند ہوتے تو کم از کم وائی فائی اور یہ ساری چیز نیٹ کی فیسلٹی جو ہے نا یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. وہ خام خواہ جو ہے نا انہوں نے عمران خان کے لیے 3 دن کے لیے بند کیا تھا, میرے خیال میں پکا بند کرنا چاہیے تاکہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے کرونک یوز سے جو خراب ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, جس طرح ہمیں ڈاکٹر صغیر نے بتایا کہ خاص طور پہ مریض اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے, بلڈ پریشر کے مریض, جب وہ اپنا نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. 30 سے 40% مریض ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب یا ان کے گردے فیلئر پہ چلے جاتے ہیں, یا بینائی چلی جاتی ہے, یا وہ دل کے فیلئر کا شکار ہو جاتے ہیں, یا پیچیدہ دل کے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ذیابیطیز کے مریضوں کی بات کریں تو ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذیابیطیز کا مرض ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ ذیابیطیز کے مرض کا شکار ہوتے ہیں. جب ان کو پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں یا کوئی زخم ان کا ہیل نہیں ہو رہا تھا یا صحیح نہیں ہو رہا تھا, تو اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے ٹیسٹ کروانے سے کہ یہ ذیابیطیز کے مریض تھے اور کافی عرصے سے ان کو ذیابیطیز لاحق تھی. تو یہ ایسے مرض ہیں, خاص طور پہ بلند فشار خون اور ذیابیطیز ایسے مرض ہیں جو خاموش قاتل ہیں. اندر ہی اندر آپ کے اعضاء, جو آپ کے وائٹل آرگن ہیں, وہ ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ان کو فیلئر کی طرف لے جاتے ہیں. ان کا کام, خاص طور پہ جو وہ آپ کی باڈی کو چلا رہے ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جو کام ہے ان کو متاثر کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خطرناک بیماریاں لاحق کر دیتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر طاہر صغیر نے ہمیں بتایا کہ وہ مریض جو کئی سالوں سے بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں,
اور جب ان کو پتہ چلتا ہے یا وہ اپنی ادویات شروع کرتے ہیں لیکن ان کے اعضاء متاثر ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح ابھی ہم NICVT کے جو ہے وہ ICU میں موجود ہیں. یہاں ہمارے ساتھ ایک مریض ہیں, ان کو کئی سال سے جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار تھے, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں. اور انہوں نے جب ان کو پتہ بھی چلا تو انہوں نے بہت دیر سے ادویات شروع کی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے ادویات شروع کی تو ان کے دل پر اثر ہو چکا تھا, اور ان کو ایک سیویئر قسم کا جو ہے آج سے 4 سال قبل ہارٹ اٹیک ہوا, اور آج بھی یہ دل کے مرض میں مبتلا ہے. یہاں ابھی ICU کیئر میں ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا کہ کتنے سال پہلے ان کو پتہ چلا کہ وہ بلڈ پریشر کا شکار ہو گئے. انہوں نے ادویات بھی شروع کی لیکن پھر بھی یہ ہارٹ اٹیک ان کو ہوا کیونکہ ان کے جو اعضاء تھے وہ متاثر ہو چکے تھے بلڈ پریشر کی وجہ سے. مجھے بتائیے گا کہ کتنے سال پہلے آپ کو پتہ چلا کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں؟ 2015 میں مجھے پتہ چلا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے, تو انہوں نے مجھے ٹینورمین لکھ کے دی. ٹینورمین میں کچھ عرصے کھاتا رہا, اس کے بعد جو ہے میں نے خود بخود بیزار ہو کے چھوڑ دی. مجھے کچھ بہتر ہو گیا, کچھ گزارا ہوتا رہا, چلتا رہا. 2019 میں فجر کے ٹائم میں میں سو رہا تھا, ایسا لگا کہ کسی نے کسی میرا دل پکڑ کے کھینچ لیا. میں گھبرا کے اٹھا, میرا دل میں درد شروع ہو گیا. میں برداشت کرتا رہا, مسلتا رہا. پھر میرے بیٹے کو اٹھایا 6 بجے. ملا میرے ساتھ یہی ہوا ہے صبح تقریباً 5 بجے 5:30 بجے. پورے ایسا لگا کسی نے میرا پیچھے سے دل پکڑ کے ایسا کھینچا ہے. پھر آپ اسپتال آئے؟ میں سول اسپتال گیا تو وہاں ڈاکٹر کوئی نہیں تھا, شاید کمپاؤنڈر تھے جو ڈاکٹر بن کے بیٹھے تھے. انہوں نے میرا چیک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے. اس وقت تقریباً 220 سے اوپر جا رہا تھا بلڈ پریشر ہائی. تو انہوں نے میرے زبان کے نیچے گولیاں رکھی, بولا آپ یہ رکھ لیں اور آپ کو کچھ نہیں, اور جو آپ گولیاں کھاتے ہیں وہ دوبارہ شروع کر دیں, ٹینورمین وغیرہ کھا لیں. یہ بولا اچھا. اس کے بعد میں گھر آ گیا تو 12 بجے پھر مجھے تکلیف شروع ہوئی. تو میں برداشت کرتا رہا. تقریباً 6 بجے مجھے میرے پڑوسیوں نے کہا کہ آپ کو یہاں آنا چاہیے کارڈیو. جب میں یہاں آیا میں تقریباً 6:30 7 بجے پہنچ گیا. یہاں آ کے میرا انہوں نے خون ٹیسٹ لیا. خون ٹیسٹ لیا کہ لگے اس کی رپورٹ آئے گی 4 بجے. 4 گھنٹے بعد آئے گی اس کی رپورٹ. جب میرے پر رپورٹ آئی تو اس میں پتہ چلا کہ مجھے صبح اٹیک ہو چکا ہے. تو انہوں نے مجھے فوری داخل کر لیا. پھر میرا یہاں اچھا مجھے بتائیں کہ انجیوگرافی ہوا اور وہ لگا اسٹین ڈلا 2019 میں. پھر اس کے بعد میں دوائیاں سے ریگولر رہتا رہا اور وہ چل رہی تھی میری. اب یہ کبھی کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے دوائی, اور چلتی رہتی ہے. بہرحال دوائیاں میں ابھی بھی پابندی سے کھا رہا ہوں. ابھی مجھے پھر یہاں کندھے پہ درد شروع ہوا. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ادویات ترک کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے اپنی ادویات بلڈ پریشر کی ترک کر دی اور آپ دل کے مرض کا شکار ہو گئے اور پیچیدہ ایک آپ کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا. ان مریضوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ کہوں گا ایک تو ادویات نہیں چھوڑنی چاہیے. دوسری چیز جو پرہیز بتایا ہے ڈاکٹر نے, اس سے خدا را ضرور پرہیز کریں. منہ کا ذائقہ تھوڑا اپنا بدل لیں. خاص طور پر جو ہم یہ چکنی چیزیں کھاتے ہیں, پراٹھے, نہاری ہے, پائے, جو ہے شوقین میں بھی ہوں. کبھی نہ کبھی انسان کا دل چاہتا ہے کہ بچے کھا رہے ہیں ہم بھی کھا لیں. جب وہ کھایا تو اس کا بھی اثر مجھے لگتا ہوا ہے, مجھے انفیکٹ لازمی. صحیح. جیسا کہ ناظرین انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنی ادویات جو ہے وہ ترک کر دیں, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بدپریزی بھی کی, اور ادویات خاص طور پہ انہوں نے اپنی ترک کر دیں بلڈ پریشر کی. اس کی وجہ سے ان کو سیور ہارٹ اٹیک ہوا, اور آج یہ دوبارہ جو ہے انہوں نے ادویات اپنی تھوڑی سی ترک کی, اور یہ آج یہاں ICU میں NICVT کے موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں اس مریض کے حوالے سے کہ ادویات ترک کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ ہائی بلڈ پریشر مریض خاص طور پہ جب اپنی ادویات ترک کرتے ہیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے ان کو؟ سارا مین فیکٹر یہی ہوتا ہے, مطلب دل کے اوپر آپ کا کافی اثر ہوتا ہے, باقی آپ کے دماغ کے اوپر کافی اثر ہو سکتا ہے. آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, آپ کے خون کے شریانیں ایک دم سے دباؤ بڑھ جاتا ہے آپ کا, تو اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر آپ کی خون کی نالیوں کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوتا ہے, آپ کے دماغ کی نالیوں کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اسپیشلی وہ مریض جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ٹائم پہ ان کو جب بلڈ پریشر کا بتایا جاتا ہے, جب وہ ڈائگنوز ہوتا ہے بیسیکلی, اور اس ٹائم پہ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کو دوائی لینی ہے, کنٹینیوسلی استعمال کرنی ہے. تو موسٹلی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ کیونکہ پرولونگ میڈیسن ہے, اس کو لینا پڑتا ہے, آپ کو مکمل طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے. تو موسٹلی مریض ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ نان کمپلائنٹ ہوتے ہیں, مطلب دوائی چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں, جیسے ان کا BP کنٹرول میں آتا ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کے آف کورس وہ جو فنامنا چل رہا ہوتا ہے, جو BP بڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہا ہوتا ہے, وہ وقتی طور پہ کنٹرول میں ہوتا ہے. تو جو اس کا نقصانات آپ کے دل کے اوپر یا آپ کے دماغ کے شریانوں پہ یا آپ کے اور اعضاء کے شریانوں کے اوپر جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ کنٹینیوسلی ہو ہی رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہی بات ہوتی ہے کہ نان کمپلائنس کی وجہ سے جو ہے وہ مریض جو ہے موسٹلی ہمارے پاس
किसी सिवियर डिजीज़ के साथ आते हैं, जैसे ये हमारे इस मरीज़ के बारे में क्या कहेंगे कि कितना इनके दिल पर नुकसान हुआ है इनकी दवाई तर्क करने की वजह से? इनका यही था कि इनकी कंप्लीट एक शरीयान जो है, मतलब एक फैक्टर है, ये भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, ये भी हाइपरटेंशन जो कि हमारे पास यहाँ पे MI का कॉज है, मतलब दिल का अटैक करवाने का कॉज है, ये एक रीज़न था इनका यहाँ पर। और इनकी जो है वो कंप्लीट मुकम्मल तौर पर एक शरीयान बंद हो चुकी थी, जिसके अंदर एक स्टेंट लगा के खोला गया था 2019 के अंदर। फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा दवाइयाँ तर्क कर दी थी, एक तो वो दवाइयाँ छोड़ दी और ब्लड प्रेशर वाली कंट्रोल मेडिसिन भी छोड़ दी, और एक वो भी दवाइयाँ उन्होंने छोड़ दी थी जो दिल के मरीज़ों को लेनी पड़ती हैं कंटिन्यूसली। उसकी वजह से भी इनको दोबारा जो है वो अटैक हुआ और जो है दोबारा एंजियोग्राफी करनी पड़ी थी यहाँ पर। जी नाज़रीन, एक और पेशेंट हमारे साथ यहाँ ICU में मौजूद है जो हार्ट फेलियर का शिकार है। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्योंकि पेशेंट ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो हम डॉक्टर आसिफ से पूछते हैं कि आया कि ये मरीज़ हाई ब्लड प्रेशर का कब से शिकार था और इस वक्त जो इसको पेचीदगी लाहक हुई है, ज़ाहिर सी बात है कि हार्ट फेलियर पे चला गया है, तो किस तरह की पेचीदगियाँ होती हैं, किस हद तक ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, ये इनसे जानते हैं। मुझे पता है कि डॉक्टर आसिफ, ये जो पेशेंट है किस हद तक इसका ब्लड प्रेशर शूट किया था और क्या पेचीदगियाँ हुई हैं इसको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से? जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि ये ब्लड प्रेशर यानी कि जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ये उसकी पेशेंट हैं कोई 12 साल से, और ये जो है ना ये कह रहे थे कि ऑन एंड ऑफ ये मेडिसिन लेते थे, फैमिली इनके बता रहे थे, लेकिन ये रूटीन से अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते थे और परहेज़ नहीं करते थे। तो खैर ये हमारे इमरजेंसी में NICVD के प्रेजेंट हुए। तो जब ये इमरजेंसी में प्रेजेंट हुए, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में थे, तो जिसको हम हार्ट फेलियर का एक किस्म कहते हैं, हम कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट फेलियर में थे ये, जिसके लिए इनको सबसे पहले जैसे ही पहुँचे हैं तो ये मतलब कोलैप्स हो गए हैं। कोलैप्स होने के बाद इनको CPR करना पड़ा है, जो कि हम चेस्ट को कंप्रेशंस करते हैं पेशेंट को रिवाइव करने के लिए। खैर CPR करके हमने रिवाइव कर लिया इनको, फिर वेंटिलेटर पर रहे। एक दिन बाद ये हमने इनको एक्सटूबेट कर दिया। अब कहानी ये है कि एक किस्म का हार्ट फेलियर के एक किस्म में तो अटैक के बाद होता है जिसमें दिल कमज़ोर होता है, एक किस्म ये होता है जिसको हम FF कहते हैं, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। उसमें ये है कि दिल के पट्टे इतने मजबूत हो जाते हैं कमज़ोर होने के बजाय ब्लड प्रेशर की वजह से, क्यों ब्लड प्रेशर का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है दिल पे, ज़्यादा प्रेशर होगा तो वॉल्स मजबूत भी हो जाती हैं उससे, तो वो पट्टे मजबूत होने की वजह से दिल ताकतवर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जितना उसको कंट्रैक्ट करना चाहिए अपने नॉर्मल हिसाब से, वो कंट्रैक्शन उसकी ख़त्म हो जाती है और रिलैक्सेशन उसकी जो है ना जो होना चाहिए भरने के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी एरिथमियाज़ होती हैं। एरिथमियाज़ जिनको हम आप नॉर्मल जो हार्ट बीट्स कहते हैं, उनमें से एक एरिथमिया यही है जो धड़कन अचानक से रुक जाती है, इस स्लीप में चले जाते हैं या ब्रेडी रेस्ट में। तो जैसे कि ब्लड प्रेशर के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस, उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये दिल को FPF में पेशेंट को ले जाते हैं। FPF वही चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल हार्ट है, अटैक भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पेशेंट जो है ना इमरजेंसी में आ गया, उसकी धड़कनें रुक गई, वेंटिलेटर तक जाना पड़ा। तो ये चीज़ हमारे आवाम को बहुत कम पता है कि ब्लड प्रेशर से फालिज का सबको पता है, दिल के अटैक भी होते हैं ये भी सबको पता है, लेकिन अटैक के अलावा भी तरीके ऐसे होते हैं कि दिल काम करने भी छोड़ देते हैं। अब ये खुश नसीब थे, ये पहुँच गए इमरजेंसी। ऐसे बहुत से मरीज़ है वो पहुँचते ही नहीं है, हमने सुना भी है, वो कहते हैं कि घर में जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और अचानक से वो गिर गए। तो ये उनमें से एक चीज़ है जो हमने कहा कि लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर पे नज़र रखना चाहिए। जी, कितना ब्लड प्रेशर था इनका? अराइवल पे तो जो मैंने आपको बताया ये कोलैप्स हो गए थे, कोलैप्स टाइम पे तो ब्लड प्रेशर था ही नहीं, रुक गया था। खैर जब हमने इनको रिवाइव किया, फिर इनको वेंटिलेटर से जब हटा दिया, फिर हमें इनकी ब्लड प्रेशर जब हमने स्टेबल कर दिया, दोबारा इनका हार्ट अपने फंक्शन पे जब आ गया, तो हमें पता चला कि अभी भी आप देखेंगे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 160/70 का है। तो कल तक इनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो 190 और 110 चल रहा था। तो ब्लड प्रेशर ये नॉन कंप्लाइंट, ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं नॉन कंप्लाइंट पेशेंट, क्योंकि पेशेंट दवाइयाँ नहीं ले रहा था, तो नॉन कंप्लाइंस की वजह से इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई लेवल पे, सीवियर या स्टेज 3 हाइपरटेंशन हम उसको कहते हैं, ये उस कैटेगरी में थे। सही। जैसे कि नाज़रीन, डॉक्टर आसिफ ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर अद्वियात अपनी ना लें, प्रॉपर अद्वियात ना लें, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि दिल बिल्कुल धड़कन उसकी बंद हो जाती है और पेशेंट एकदम जो है वो बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है, अगर उसको इमरजेंसी में लाया जाए तो CPR ख़ास तौर पे जो किया जाता है, दिल को प्रेशर दिया जाता है, सीने के बीच में जो है वो दबाया जाता है और जब दिल पर असर पड़ता है तो वो दिल फिर वापस आता है। तो अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ वक्त पर अपनी अद्वियात ले लें तो ना ही वो दिल के फेलियर का बाइस बनती हैं, ना ही वो मौत का इतनी जल्दी शिकार होते हैं, और ना ही वो किडनी फेलियर और ख़ास तौर पे फालिज के मरीज़ हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं।
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر امراض قلب قومی ادارہ امراض قلب سے پروفیسر ڈاکٹر زاہد جمال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ طالب علم جتنے بھی یہاں آتے ہیں اسپیشلائز کرنے کے لیے، ان کا ہجوم ان کے ارد گرد رہتا ہے، اور اسی ہجوم میں نے بہت کچھ سیکھا. میرے استادوں میں سے ہیں. میں نے اگر امراض قلب کے حوالے سے کوئی آرٹیکل لکھا یا کوئی اسپیشل رپورٹ بنائی تو بہت ہیلپ کی استادوں کی طرح. محسن پروفیسر ڈاکٹر زاہد جمال سر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے جو عالمی دن منایا جاتا ہے 17 مئی کو، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ بہت زیادہ یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ ظاہر پتہ ایک عرصہ ہو گیا گزارتے ہوئے یہاں پہ. کتنے مریض ایسے آتے ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اور کئی سالوں سے شکار ہوتے ہیں، ادویات چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، پھر شروع کر دیتے ہیں، اور ہارٹ فیلئر کی طرف خاص طور پہ وہ پیشنٹ چلے جاتے ہیں. کتنے ایسے مریض دیکھے ہیں آپ نے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو ہم جس اسپتال میں بیٹھے ہیں یہ ہارٹ کا اسپتال ہے. یہ اس وقت آتے ہیں جیسے گاڑی کا جب ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کے بعد ہی پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بلڈ پریشر ایسا ہے کہ گاڑی کی آپ ریگولر چیکنگ نہیں کی، بریک آئل چیک نہیں کیا، تو ٹائر نہیں چیک کیا، تو یہ تو آلریڈی ایکسیڈنٹ کر کے مریض پہنچے ہیں. صحیح. تو جن کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے یہ سائلنٹ ڈیزیز ہے. اس لیے اس مہینے میں جو 17 مئی انہوں نے چینج کر دیا، اس کا نام رکھا ہے مے میجرمنٹ منتھ. یعنی ہر کو اپنا میجرمنٹ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے نمبرز کتنے ہیں. نمبر کا گیم ہے. صحیح. بلڈ پریشر کی جو ہمارے پاس مریض پہنچتے ہیں وہ تو کافی عرصے سے ان کو بلڈ پریشر رہتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہاں آنے کے بعد پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہو گیا. پورا SIT جنہیں ہاسپٹل بھرا ہوا ہے، وہاں پہنچے لوگ گردے فیلئر کے ساتھ، جنہیں اسپتال میں پہنچتے ہیں فالج کے ساتھ. صحیح. 3 سینٹر جو چل رہے ہیں یہ سب بلڈ پریشر کے مریضوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. صحیح. یا ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا یہاں آئیں گے، یا ان کے گردے کام کرنا چھوڑ دے گا اور ڈائلسس پہ چلے جائیں گے، یا فالج ماریں گے. یہ 3 بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اب جو مریض عام دنوں میں جو روڈ پہ ہیں، جو لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، جو ہسپتال میں نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں پکڑنا ہے، جن کو بتانا ہے. صحیح. اوکے. جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کو تو ہم دوا بھی دے دیں گے، ٹریٹمنٹ بھی بتا دیں گے تاکہ دوبارہ یہ چیزیں نہ ہوں. صحیح. جو سب سے بڑی پاپولیشن ہے، جو پاکستان میں جو ڈیٹا بہت لمیٹڈ ہے، ہر 4 سے 5 آدمی کو یہاں بلڈ پریشر ہے. صحیح. جس میں کسی کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں کس کو ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو اگر کوئی کہے کہ مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنی کبھی اپنا بلڈ پریشر چیک کرایا ہی نہیں. ٹھیک ہے. صحیح. کوئی کہ میں دوا نہیں کھا تو اس کا مطلب اس کو اپنا کچھ نہیں پتا ہے، نہ کولیسٹرول پتا ہے، نہ شوگر کو پتا ہے، نہ اس کو بلڈ. اس کا مطلب یہ نہیں وہ صحت مند ہے، اس نے کبھی چیکنگ کرائی نہیں. تو بلڈ پریشر سب سائلنٹ کلر ہے، یہ خاموش قاتل جسے کہتے ہیں. یہ بغیر چیک کیے نہیں پتہ چلے گا. صحیح. سر مجھے بتائیں، جیسے ابھی ینگ پیشنٹ میں بھی دیکھا جا رہا ہے بلڈ پریشر، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں جاتا تھا کہ مطلب ایک نوجوان بھی بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، بلڈ پریشر ینگ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، ویری ینگ ایج. اگر بہت ہی کم عمری میں جو بلڈ پریشر جن کو ہوتا ہے 25-30 سال سے کہ اس کی وجوہات اور ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اب ہم 30-35 سال میں بھی اگر ینگ لوگوں میں وجہ اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی خرابی ہے گردے میں، یا ہارمون کا پرابلم ہے، تھائرائڈ کا پرابلم ہے، کوئی اور وجہ ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے. صحیح. 20 سال 25 سال کی کسی کو بلڈ پریشر ہو جائے. بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے؟ ایج کے ساتھ آرٹری جو ہوتی ہے ایج کے ساتھ تھک ہو جاتی ہے، اس کے اندر فلو مشکل ہوتا ہے تو ہارٹ کو پمپ زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا وہ ایج کے ساتھ بلڈ پریشر ہوتا ہے. بلڈ پریشر 20-25 سال کے لوگوں کو ایج میں نہیں ہوتی، وہ کم لوگوں کو ہوتی ہے. صحیح. میجورٹی پرابلم مڈل ایج اور اس کے بعد. لیکن اگر ہم نے ینگ ایج میں جن میں اپنی عادتیں نہیں بدلی، سب کو مڈل ایج میں اور آگے جا کے سب کو پرابلم ہوگی. جو 35-40 سال کے لوگ ہیں ان کی دیکھ رہے ہیں بلڈ پریشر. صحیح. کیونکہ وہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، موٹاپا ہے، اسکول میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی، اسکول کھلے ہوئے گھروں کے اندر نہ PT، نہ ریلس، نہ فٹ بال، نہ گیم، نہ شام کو یہ بلاتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی، موٹاپا بڑھ چکا ہے. یہ پورے ویسٹ میں بھی ہے، وہاں تو اور سیریس پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا. آپ فرائز کھاتے ہیں اس کے ساتھ فل کولڈ ڈرنک پی لی. ٹھیک ہے نا. یہ تو بڑا خطرناک، ہم اس کی طرف یہ تو بھول گئے کہ کس کو بلڈ پریشر ہے. کن لوگوں کو ہوگا وہ ابھی سے آپ بتا سکتے ہیں. صرف اسے پوچھو، شکل دیکھ لیں، اس کا ویسٹ دیکھ لیں کتنا ہے، وہ کرتا کیا دن بھر ہے،
اس کی کیا ہابیز ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ہابی, فون لے کے بیٹھا ہوا ہے, گیم بھی ویڈیو گیمس پہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی, تو وہ اسکول تو بند کر دینے چاہیے جن میں پلے گراؤنڈ نہ ہو, یا جو اسکول ایسے ہیں ان کو قریب پلے گراؤنڈ سے اس کے ایفیلیشن ہونا چاہیے جہاں بچے جا کے کھیلیں. یہ تو اسکول سے, پہلے اسکول ہوتا ہی نہیں تھا, گراؤنڈ جتنا بڑا ہوتا تھا اس کے بعد اسکول ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب اسکول کھل کے پلے بھی ختم ہو گیا, گراؤنڈ بھی ختم ہو گیا, تو یہاں تو شروعاتی حرکت ہے. ایسے اسکول کو تو الاؤ نہیں دینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. صحیح. ینگ ایج میں ان کو عادت نہیں پڑی, آپ کے بڑے ہو کر آپ ان کو سمجھائیں گے کہ کیا اسپورٹس ہوتا ہے, کیا فزیکل ایکٹیویٹی. صحیح. یہ تو میں نے بتا دی وہ لوگ جو خطرے میں ہیں. اب وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے وہ ہیلدی ہیں کہ نہیں. تو یہ اویئرنیس کا مہینے کا مطلب یہ ہے ایوری ون شوڈ گیٹ دی بلڈ پریشر چیکڈ. اب اس میں نمبر چینج ہو گیا, جس کا 140 سے اوپر چلا گیا ہے اوپر کا بلڈ پریشر, نیچے کا 90 سے اوپر, اس کا مطلب آلریڈی ان کو بلڈ پریشر ہو چکا ہے. امریکن یہ کہتا ہے ہم اس سے پہلے پکڑ گئے ہیں, جب ان کا بلڈ پریشر نارمل بلڈ پریشر 120 اور 80 جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. صحیح. ابھی بھی وہی ہے نارمل. کسی کو 120 کراس کرتا ہے, اس کا مطلب اس کو ہم کہتے ہیں ایلیویٹڈ بلڈ پریشر, آپ کو بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو دوا دوں گا, دوا اس وقت دوں گا جب 140 سے اوپر, جیسے ہارٹ کا مریض ہو اور گردے خراب ہو تو ہم 130 سے اوپر. تو بلڈ پریشر آپ کا 140 کے نیچے رہنا چاہیے. لیکن 120 کو جیسے کراس کرے تو ہم اس کو کیا کہیں گے, آپ پہلے اپنا کھانا پینا تو دیکھیں. مین وجہ سالٹ, اور ہر چیز میں سالٹ ہوتا ہے, فرائز میں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر چیز میں سالٹ از اے میجر پرابلم. اوکے, جتنے آپ کے کھانے جو گھر میں بنتے ہیں جو مسالے ہوتے ہیں, اوکے, اس میں آپ کو الگ سے سالٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. سالٹ ہوتا ہے. اوکے, تو کہنے ہم پہلے لوگ الگ الگ مسالے یوز کرتے تھے, اب مکس مسالہ آ گیا سالٹ کے ساتھ, پورے ٹیسٹ کے ساتھ, تو کیا ہو, بلڈ پریشر تو ہونا ہے. اگر کوئی نمک سے بچ جائے کھانے کے لیے, کچھ الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. صرف آپ نمک کم کرا دیں اپنے کھانے کے لیے, ٹھیک ہے. صحیح. دوسری چیزیں فروٹ کا استعمال بالکل بھی نہیں ہے. اوکے, فائبر کم ہو گیا, جو پوٹیشیم جس میں زیادہ ہوا آپ کو بلڈ پریشر کم کرتا ہے. فروٹ ہے ہی نہیں آپ کی لائف میں. اوکے, آپ نمک کا استعمال زیادہ ہے, فروٹ ہے نہیں, بیکری کی چیزیں یہ سب بلڈ پریشر بڑھاتی. ملک پروڈکٹس, دودھ ہے, دہی ہے, ہر کونے میں دودھ کی دکان ہے. اوکے, صحیح. دہی کی دکان ہے. اوکے, اس کے میدے کی بنی ہوئی چیزیں, بالکل, یہ سب بلڈ پریشر کے لیے خطرناک ہے. تو آپ کے اپنے لائف میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے, آپ سالٹ کم کریں, فروٹ ضرور ہونا چاہیے آپ کے گھر میں. لوگ فروٹ نہیں لاتے, بیکری کے کیک لیے چلے آ رہے ہیں گھر میں, سموسے سے. یہ غریب ہو امیر ہو تو سموسے تو لے کے آ رہے ہیں نا. صحیح. دودھ تو پی رہا ہے بیٹھ کے پیور, اوکے, کریم والا. اوکے, فروٹ نہیں خرید سکتا وہ, فروٹ مہنگا ہے. اوکے, آپ کو کس نے کہا مہنگا فروٹ خرید, سیزنل فروٹ جو کہ موسمی ہے. اب یہ آ گیا تربوز ہے, یہ جو کہ موسم میں فروٹ آ رہا ہے, کیلا تو پورے سال ہوتا ہے یہاں, ٹھیک ہے. اورنجز ہیں, ہم کیا نہیں ہے یہاں پاکستان. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ کہتے ہیں فروٹ مہنگا ہے, اور مٹن کا گوشت کھا رہا ہے بیٹھا ہوا نا, فروٹ خریدتے اس کو تکلیف ہوگی. بیکری میں جا کے ایک دن سموسے لے کر آئے گا, فروٹ اس کے سامنے دکان میں نہیں ہے, فروٹ کتنا مہنگا آگے بڑھ جائے گا. صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. تو مسئلہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ کس کو ہے بلڈ پریشر, ہماری لائف اسٹائل بہت خراب ہے. اوکے, اور اس میں عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, کوئی گروسی وہی کرتی ہے, گھر میں کھانا وہ پکاتی. اوکے, جب تک عورتوں میں اویئرنیس نہیں آئے گی من نہیں صحیح ہو گیا. اوکے, صحیح. گھر میں کیا پکاتی, کتنے نمک ڈالتی ہے, کیا پلیٹ پہ رکھا ہوا ہے. اوکے, کیا وہ فروٹ خرید کے لا سکتی تو مرد کھائے گا. مرد تو یہاں کیا بھول جائے, ان کے اویئرنیس نہیں, سب شوقین ہیں کھانے کے. اب گھر میں چلیے باہر ہوٹل میں کیوں چل رہا, جا کے دیکھیں بھرا ہوا, سب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہے نا, اور روز بیٹھ کے کھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لنچ میں اب جا کے بریانی کھا رہی ہے قوم, ہاں, میں تو کسی کو نہیں دیکھا فروٹ کھاتے ہوئے. اوکے, امریکہ میں لنچ میں کیا کرتے ہیں لوگ, ایک سیب لے لیتے ہیں. اوکے, 2 سیب خرید لیا, وہ کھا لیا. اوکے, 2 سیب میں کتنے پیسے لگتے ہیں, بریانی سے سستا ہے. 2 سیب نہیں خرید سکتا وہ, بریانی کھائے گا, کلیجی کھائے گا دن کو. اوکے, اب سیلڈ لینا ہے نا, اس سے پیٹ بھر جاتا ہے, اس سے فروٹ سیلڈ کھاتے ہیں لوگ. یہ کرتے ہیں فروٹ اور سبزی استعمال. مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر غذا کو تبدیل کر دیا جائے تو بلڈ پریشر کا مرض پہ قابو پایا جا سکتا ہے, جو اتنے 1/3 پڑھنے کی آپ کی لائف اسٹائل بدل گیا نا, تو اس کو بلڈ پریشر تو ہوگا, سب کو ہوگا, عمر کے ساتھ ہوگا. صحیح. ابھی عمر سے پہلے ہو رہی ہیں بیماریاں. صحیح. آپ جو کہہ رہی ینگ لوگ,
कौन लोग, मेरे इतने मरीज आते हैं, यंग एंड बैंक के लोग, लॉन्ग आवर्स, मुझे तो पता नहीं बैंक करता है प्रेशर, सभी हम लोग ब्लड प्रेशर से, स्ट्रेस, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना, वो वॉक करते हैं ना जॉग करते हैं, वीकेंड पे रेस्ट करते रहते, सोते रहते हैं संडे सैटरडे संडे को। पूरी दुनिया में जो लोग जाए सैटरडे संडे को, लोग अकेले निकला हुआ है, बीच वॉक कर रहा है, कोई पैदल जा रहा है, यहाँ तो इतनी चीज़ें, पार्क में जा रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, बैठे हुए किताब पढ़ रहा है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई हॉबी नहीं है ना, एक एक घर से दूसरे खाना खाने जाते हैं, है ना, पूरा ये सिर्फ खाने पीने वाली हॉबी है ना, सही, हिलने की जरूरत ना पड़े, बस भी एकदम घर के सामने जो स्टॉप वहाँ उतरे, 2 स्टॉप, वो आप घर जाते हो 3 स्टॉप पहले उतर जाए, वही वॉक हो जाएगी ना आप, सही, आप क्यों बैठ के एकदम घर के सामने उतर, अलग से कुछ करने की जरूरत, जो वॉक नहीं कर सकता एक्सरसाइज, अपनी लाइफ में सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाना, बैठा हुआ है एलिवेटर के ऊपर नीचे, आप 3 दफ़ा नहीं कर सकते, मैं 4 दफ़ा ऊपर नीचे आया हूँ पहले, वही नीचे मैं देखा वो लड़का खड़ा हुआ है यंग, है ना, लिफ्ट के इंतजार में, क्या है ना, गोरा आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह के बैठा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे जाके, ये फर्स्ट फ्लोर पे जानी है, तो जिन भी लोग एस्केलेटर से जाते हैं सही, फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप कैसी बातें करते हैं, इन खाने पीने की शौकीन है, लाइफ स्टाइल के मजे के हैं, दे डोंट वांट टू बर्न देयर कैलोरीज, ओके, अब पैसा इनके सेहत के ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने सब फ्री दिया है, फ्री हवा दी है, पैदल चलो फ्री है, पेट्रोल बचेगा, जो सेहत की चीज़ सब्जी खाओ, सस्ता है मटन और बीफ से, ओके, प्रॉब्लम हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है, सही, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, पता सबको है, आजकल मीडिया और सबको पता है, वो मरीज मुझसे बार बार पूछेगा मैं क्या खाऊं, मैंने कहा आपको नहीं पता है कि क्या चीज़ आपके लिए ख़राब है, सही, बदलना नहीं है इनको, लेकिन मैंने जिन ख़वातीन को देखा, अगर उनमें अवेयरनेस आ गई है ना, उन्हें पूरी सिस्टम फैमिली को बदल दिया, वो बच्चों को फ्रूट खिलाती हैं शुरू से, है ना, वो हेल्दी डाइट देती हैं, टिफ़िन में बच्चों के साथ ज़रूर फ्रूट के साथ कोई हेल्दी सैंडविच देंगी, कोई ऐसी चीज़ देंगी, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से औरतों को औरतें अगर एक्शन ले लें बदल जाएगा माशरा, ओके, सही, ये पूरी फैमिली बदल सकती है, इतना बड़ा रोल है औरतों का। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिसकी जो ख़वातीन आती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अगर वो इंटेलिजेंट है, वो समझती है कि मेरे हस्बैंड को कैसे, यहाँ पे होना तो ऐसा नहीं चाहिए ना, हर इंसान को अपना ख्याल करना चाहिए, लेकिन जिसकी औरत चार्ज ले लेती है ना, यहाँ पे मैंने देखा, सही, औरतों का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, हाँ, कर रही है, दे कैन चेंज द होल जनरेशन, ऐसा होना नहीं चाहिए थी, लेकिन मर्द को आप नहीं समझा सकते, वो रास्ते में खाते हुए रुकते हुए जाएगा, बड़ा मसला है। सर, आलमी दिन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक के लिए? बहुत सिंपल है कि सब अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, ओके, और अगर 120 से ऊपर, इसका मतलब आपको वार्निंग आ गई कि यहाँ पे तूफान आने वाला है, उससे पहले तैयारी कर लें, वरना हार्ट अटैक होगा या फालिज हो, गुर्दे खत्म हो जाएंगे, डायलिसिस में रहेगा। सबका इलाज आ गया है, इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं, सस्ती दवाएं आ गई हैं, NICVT में फ्री दवाएं दी जा रही है, ओके, ये भी नहीं मसला है कि आपको पैसे का मसला है, पूरे सिंध के अंदर आपको फ्री दवा दी जा रही है, ओके, दवा नहीं वो फ्री ले सकते, बीवी उनको याद दिलाती है दवा खा लें, ये दवा खत्म हो गया है, मतलब क्या है ये ना, केयरलेस है, जवान लोग बैठे हुए हैं डिपेंडेंट, ओके, ये टू टेक चार्ज, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, बच्चे तो नहीं है ना कि आप तो याद दिलाया जाए कि आप ब्लड प्रेशर खा लें, जब तक यहाँ के लोगों को समझ भी नहीं आएगा ना, इनको बोले यहाँ आ जाए, कार्डियोजेना SIT किसी दरवाजे पर बैठ जाए, फिर इनको समझ में आ जाएगा, लोग मरती हुई लाशें आती होती हैं, ओके, ये दवा नहीं खाते हैं, जिनको अपना ब्लड प्रेशर नहीं पता, फालिज के साथ पैरालाइज्ड, पूरी फैमिली के लिए मुश्किल उनको सपोर्ट करना, अर्निंग मेंबर बैठ के पैरालाइज बेड पे बैठा हुआ, जाके देखिए क्या हाल है, क्यों, उसको पता ही नहीं था ब्लड प्रेशर, फालिज मारा, अरे इसको तो ब्लड प्रेशर था, हार्ट इतने मोटे हो चुके थे, गुर्दे खराब, मालूम ही नहीं, ये साइलेंट डिजीज है, तो हर को अपना ब्लड टेस्ट ही कराना चाहिए, हर को अपना ब्लड प्रेशर नंबर बताना चाहिए, और ये सब ट्रीटेबल है, इसको रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इलाज भी आसान है, समझाएगा कौन, समझ इनको बहुत है, दे डोंट वांट टू चेंज लाइफ स्टाइल, इनकी आदत हो चुकी है रेस्ट करने की, हिलने की नहीं, बैठे बैठे खाना मिले, अच्छा खाना मिले, मुराकत वाला, तेज नमक वाला, सो ये अवेयरनेस है।
بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا پروگرام میں. ناظرین، جیسا کہ ہمیں پروفیسر ظاہر جمال نے بتایا کہ لوگ بہت سست ہو گئے ہیں. اگر وہ اپنی غذائیت میں اعتدال کریں، دالیں استعمال کریں، سبزی استعمال کریں، فروٹ استعمال کریں. پروفیسر ظاہر جمال کا کہنا تھا کہ یہاں مریض آتے ہیں لیکن وہ فروٹ استعمال نہیں کرتے، حالانکہ فروٹ سستے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا فروٹ کا استعمال نہیں ہے. بیکری آئٹم استعمال کرنا یا فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، اپنے آپ کو مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم بیکری آئٹم استعمال کر لیں لیکن فروٹ استعمال نہ کریں، جبکہ جتنا فائبر فروٹ میں ہوتا ہے وہ آپ کی جسم کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے. تو ہمارے پروفیسر کا کہنا یہی تھا کہ اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں، نظر رکھیں بلڈ پریشر پر، آیا کہ اگر 120 سے کراس کر رہا ہے تو اس پہ نظر رکھیں اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، اپنی ادویات پراپر استعمال کریں، اور واک جو بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں چہل قدمی کو جو رواج ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنی معاشرے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. لوگ واک کریں، آدھا گھنٹہ واک کر لیں، 10 منٹ واک کر لیں، ہفتے میں 3 دن 4 دن واک کر لیں، لیکن واک بہت ضروری ہے کیونکہ چہل قدمی سے جو ہم غذائیت کھا رہے ہیں، جو ہم بہت زہریلی ظاہر سی بات ہے فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، اس کو برن کرنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام کے لیے. اللہ حافظ.